یہ کہتے ہیں ایک ملاقات میں فیض کیسے ہوتا ہے، اور کشف المحجوب میں داتا صاحب نے جو سوکھی اور گیلی لکڑی کا ذکر کیا ہے، اس پر ہدایت فرمائیے۔ کشف المحجوب لکھا ہے انہوں نے؟ جی شاہ صاحب۔ گیلی اور سوکھی لکڑی کا جو ذکر کیا، جی شاہ صاحب، اور آگے کیا کہتے ہیں؟ اس پر ہدایت فرما دیجیے، اور ایک ملاقات میں فیض کیسے ہوتا ہے۔ اور بھی تو کچھ دکھا تھا نا کہ بہت سے مرید بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو ابھی آئے سے فیض ہو گیا، ایسا بھی کچھ لکھا تھا، بتا رہے تھے نا۔ اچھا جی، بات یہ ہے معین نعمان بھائی، آپ نے جو اس میں کہا کہ سوکھی لکڑیاں اور گیلی لکڑیاں، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ جی، کہ بہت سارے مرید ہیں مرشد کے سامنے بیٹھے ہوئے اور کافی وقت ہو گیا، کافی زمانہ ہو گیا، کسی کو بھی فیض نہیں ہوا، بیٹھے ہوئے ہیں بس۔ لیکن ایک آدمی آتا ہے اور آج اس کا پہلا دن ہے، پہلے دن وہ آج ابھی پہلی مرتبہ وہ آیا ہے، پہلی مرتبہ وہ آیا ہے، اور جب واپس گیا وہ کچھ دیر کے بعد تو اسے فیض مل چکا تھا۔ کیا بات، اسے فیض مل چکا تھا، کیسے؟ تو وہاں جب مرشد سے پوچھا جائے کہ سرکار ہم ایک زمانے سے بیٹھے ہیں، ہمیں یہ فیض نہیں ملا، اور یہ ابھی آیا، آج پہلی مرتبہ آیا اور کچھ دیر آپ کے پاس بیٹھا، قدم بوسی کی، قد بوسی کی، اور اسے فیض مل گیا، تو ہمیں کیوں نہیں ملا؟ تو وہاں مرشد فرماتے کہ وہ سوکھی لکڑیاں لے کے آیا تھا، ہاں، وہ سوکھی لکڑیاں لے کے آیا تھا اور تم گیلی لکڑیاں لے کے بیٹھے ہوئے۔ اب یہ سوکھی لکڑیاں اور گیلی لکڑیاں کیا ہیں؟ بہت سے تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک تیار کر کے بھیجتا ہے، ماں کے شکم میں وہ روحیں جب آتی ہیں تو وہاں سے وہ تربیت لے کے آتی ہیں۔ کیا بات ہے۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا ازلی روحیں، جنہوں نے ازل میں کلمہ پڑھا تھا، نہ جنت کی طرف دیکھا تھا، نہ دنیا کی لذتوں کو دیکھا تھا، ہے جی۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فطرتاً وہ ایسے ہوتے ہیں، اور ان کے گھر کا ماحول، ان کے ماں باپ کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ عبادت اور ریاضت میں پورے ہوتے ہیں، عبادت میں پورے ہوتے ہیں، ریاضت میں تو پورے نہیں ہو سکتے بغیر مرشد کے۔ تو سوکھی لکڑیوں سے مراد یہ ہے کہ وہ جو آیا اور آتے ہی اسے کچھ دیر کے بعد فیض ہو گیا، وہ 5 وقتہ نمازی تھا، نماز کی پابند نہیں کرتا تھا، یہ تھی اس کی عبادت، یہ تھی اس کی عبادت۔ رمضان میں روزے پورے رکھتا، تراویح پڑھتا تھا، یہ عبادت۔ نیک اور صالح اعمال تھے کہ ماں باپ کا فرما بردار تھا، بزرگوں کا ادب کرتا تھا، احترام کرتا تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا اپنی استطاعت میں رہ کے۔ اور ریاضت یہ کہ رات کو کبھی کبھی اٹھ جاتا تھا، کبھی کبھی، ہفتے میں 1 آدھ 2 بار کبھی کبھی اٹھ جاتا تھا، رات کو گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے اٹھ کے وہ تہجد پڑھتا، تہجد پڑھنے کے بعد وہ ذکر و اذکار کرتا، ورد و وظائف کرتا، درود پاک کا ورد کرتا، یہ اس کی ریاضت میں آیا۔ نفلی، ساری نفلی عبادت ریاضت میں شمار ہوتی ہے۔ فرض عبادتوں کے بعد جو نفلی عبادتیں ہیں آپ کی، یہ آپ جو ذکر کرتے ہیں یہ بھی نفلی عبادت ہے، یہ بھی نفلی عبادت ہے۔ ورد و وظائف آپ کرتے ہیں، درود پاک کا ورد آپ کرتے ہیں، یہ بھی نفلی عبادت ہے۔ تو اس میں بھی وہ کبھی کبھی یہ بھی کر لیا کرتا تھا، اس میں بھی وہ پورا تھا۔ تو سب کچھ تھا، عبادت بھی تھی اور کچھ ریاضت بھی تھی اس کے پاس، لیکن مرشد سے محروم تھا، لیکن مرشد سے محروم تھا۔ اللہ اور اللہ کے نبی واقع علیہ السلام کے لیے طلب بھی تھی اس کے دل میں کہ میرا دل بھی کوئی ایسا بنا دے کہ میں بھی اپنے آقا نبی پاک علیہ السلام سے محبت کروں، اپنے اللہ سے محبت کروں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں مسئلے یہ ہیں، ہمارے نعمان معین بھائی سمجھتے نہیں ان باتوں کو، کیونکہ خود اب تک ذکر نہیں لیا، جبکہ یہ بہت سینئر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، بہت شروع کے ہیں، یہ ذکر نہیں لیا ابھی تک انہوں نے۔ تو معین بھائی اللہ کے
آپ اللہ کے طالب علم تو بن سکتے ہیں، اللہ کے طلبگار نہیں بن سکتے۔ اللہ کو پڑھنا اور اللہ کو پانا یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ کیا بات ہے! اللہ کو پڑھنا اور اللہ کو پانا مختلف چیزیں ہیں۔ اللہ کو پا نہیں سکتے جب تک کوئی کامل فقیر، کوئی کامل مرشد تمہیں نہ مل جائے، کوئی اکمل، بے شک، کوئی مکمل مرشد دیدار والا، جب تک تمہیں وہ نہ مل جائے کہ تمہارے قلب میں وہ اللہ کا ذکر جاری کر دے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ جو عبادت اور ریاضت والا تھا، مرشد سے محروم تھا، ایک دن اسے پتہ مل گیا، کسی نے بتا دیا کہ فلاں علاقے میں فلاں مقام پہ کوئی کامل فقیر، کوئی کامل مرشد موجود ہے، یہ وہاں پہنچ گیا۔ اور وہاں پہنچ کے کیونکہ بزرگوں کا احترام تھا اس کے دل میں، بزرگوں کا ادب تھا، اور پھر مرشد کیا ہوتے ہیں وہ جانتا تھا، گھر کی تربیت تھی۔ پہنچا، قدم بوسی کی اس فقیر کی، ہاتھ ملایا، فقیر نے بڑا مسکرا کے دیکھا کہ وہ دیکھتا ہے نا اندر۔ ہاں جی، کیسے آنا ہوا سرکار؟ آپ کی دیدار کے لیے آئی، کیا بات ہے! آپ کی قدم بوسی کے لیے آئی۔ سبحان اللہ۔ فقیر اور خوش ہوا۔ ادب ہے نا، ادب ہے نا، بے شک بے شک، مکتب عشق کا دستور ہے جب ہے یارو۔ کیا بات ہے! جس نے سبق یاد کیا بے شک، تو وہ یاد کر کے آیا تھا نا، بس مرشد کی کمی تھی، آج پہنچ گیا وہاں بھی وہ۔ سرکار آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوتا، آپ کے قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا۔ سرکار کچھ فیض چاہتا ہوں، اللہ اللہ کے بھی واقع اسلام کی طلب لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ میرے دل میں اللہ اور اللہ کے بھی حضور علیہ السلام کی محبت کا دیا جلا۔ کیا بات! میں اس کام سے حاضر، سبحان اللہ۔ کیونکہ پہلے سے تیار ہو کے آیا تھا۔ بس جب اس فقیر نے یہ سنا تو نظر بھر کے اس کی طرف دیکھا، آنکھیں بند کرو، بند کری آنکھیں، پڑھو اللہ اللہ۔ اس نے اللہ 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 فقیر کے ساتھ پڑھی، اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے فقیر نے قلب کی طرف توجہ کی، پھونک ماری، اور قلب میں اللہ کا ذکر جاری۔ کیا بات! اس کے بعد کا پروسیس تو آپ لوگ جانتے ہیں، پھر وہ پہنچاتا ہے بارگاہ رب العزت میں اس کا حال و حلیہ۔ پھر اللہ چاہے تو دوست بنا لیتا ہے، نہ چاہے تو مصرف کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ فیض لے کے آج آیا، پہلی مرتبہ آیا، اور پہلی مرتبہ آ کے تھوڑی دیر بیٹھا، اپنی طلب بتائی فقیر کو، اپنی طلب بتائی اس مرشد کو، اور وہاں سے اسے فوراً فیض ہو گیا۔ جب یہ چلا گیا فیض لے کے، تو وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے مہینوں سے مرشد کے سامنے، اور انہیں کچھ نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ مرشد ہم تو اس زمانے سے آپ کے سامنے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، یہ تو آج ہی آیا۔ تو وہاں پھر مرشد نے کہا کہ وہ سوکھی لکڑیاں لے کے آئے۔ کیا بات ہے! عبادت تو ریاضت تو پہلے ہی پورا تھا، بزرگوں کا ادب احترام، ماں باپ کی فرما برداری، لوگوں کے کام آنا، مستحقین کے کام آنا، اس میں تو پہلے ہی پورا تھا۔ نیک اور صالح اعمال لے کے آیا تھا ہمارے پاس، تو لکڑیاں تو سوکھی ہوئی تھی اس کی، ہمیں تو صرف ذرا سی آنچ لگانی تھی، کیا بات! کام تو سارا وہ پورا کر چکا تھا۔ تم یہاں آتے ہو تو بھی تم بدعمال ہو، تم یہاں سے جب اٹھ کے چلے جاتے ہو تو پھر وہی جھوٹ، وہی غیبت، وہی منافقت، وہی بدعمالیاں، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہو، بزرگوں کا ادب نہیں کرتے، نماز میں پورے نہیں ہو، تم درود پاک کا ورد نہیں کرتے ہو، آقا اسلام کے لیے پڑھو نا درود، نمازوں کی پابندی کرو نا، تو لکڑیاں تمہاری بھی سوکھ جائیں گی، نظر بھر کے دیکھیں گے، آنچ لگا دیں گے، تمہارے بھی دل میں اللہ کی محبت کا دیا جل جائے گا۔ تو ونس اگین آئی ایم ٹیلنگ یو معین نعمان بھائی، کہ اللہ کو پڑھنا اور اللہ کو پانا، طالب علم نہ بنے، طلبگار بنے، طلبگار بنے، لکڑیاں بھی سوکھ جائیں گی، اور اللہ کے دل میں، آپ کے دل میں اللہ کی محبت کا دیا بھی جل جائے گا، اللہ سے آپ کا قلبی تعلق پیدا ہو جائے گا، آقا علیہ السلام سے آپ کا قلبی تعلق جڑ جائے گا۔ جو نور آقا علیہ السلام کے قلب میں، اس میں ذات اللہ کا ذاتی نور، آقا علیہ السلام کی امت میں ہے نا، امت ہی ہے نا، تو آقا علیہ السلام کی امت کو ہی تو یہ ذاتی نور ملا اللہ کا۔ تو جو نور آقا علیہ السلام کے قلب میں، وہی نور پھر آپ کے قلب میں بھی پیدا ہو جائے گا۔ جب یہ نور پیدا ہو جائے گا تو آپ کا آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے نوری رشتہ جڑ جائے گا، قلبی رشتہ جڑ جائے گا۔
ٹھیک ہے جی، بے شک۔ یہ ہے سوکھی اور گیلی لکڑیوں سے مراد ہو گیا جی۔ جی شاہ صاحب۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔